ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ کے بارے میں جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان دنیا میں 34واں کرپٹ ترین ملک ہے اور بقول ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے کرپشن پاکستان میں بڑی ہے. اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے رپورٹر فیصل رضا خان جوائن کر رہے ہیں اور ٹیلی فون لائن پہ فوزیہ وہاب پاکستان پیپلز پارٹی کی انفارمیشن سیکرٹری. لاہور اسٹوڈیو میں ہمیں کشمالہ طارق پاکستان مسلم لیگ کاف کی ہم خیال گروپ سے اور صوبائی وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ بھی شریک ہیں پروگرام میں. آپ سب کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. فوزیہ وہاب صاحبہ, میرا پہلا سوال آپ سے ہے, یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے اس پہ حکومت پہ کافی سارے الزامات آئے ہیں, اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے اس رپورٹ کی؟ جی شکریہ بہت بہت ارشد صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیے یہ رپورٹ میرے سامنے رکھی ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے پہلے تو ایک جنرل پرسپیکٹو دیا ہے کہ کرپشن پرسپشن انڈیکس کیا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد یہ چوتھا پیرا جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہاں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں there are unprecedented cases of corruption involving tens of billions of rupees in public sector organization. پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس they don't have the political will to fight corruption, اور وہ بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اسی وجہ سے سو موٹو ایکشن لیا ہے اگینسٹ میگا کرپشن ان NICL, پاکستان اسٹیل اینڈ رینٹل پاور پلانٹس, اور اس بنیاد پر انہوں نے ہمارے اوپر یہ فتویٰ جاری کر دیا ہے یا ہمارے اوپر یہ کلنک کا ٹیکا لگا دیا ہے کہ ہم جی اتنے کرپٹ ہو گئے ہم. دیکھیے جی, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بدعنوانی ہے, یہ اتنی کرپشن ہے, تو آپ صرف یہ نہ کہیے کہ ٹینز آف بلین, پھر آپ تفصیل دیجیے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا ہے میگا کرپشن کیسز میں, تو NICL کی اگر آپ بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہاں پر بدعنوانی ہے تو اس کی تفصیل تو دیجیے. پاکستان اسٹیل میں جو کچھ بدعنوانی ہو رہی ہے اس کی تفصیل تو دیجیے, یا رینٹل پاور پلانٹ کی جو آپ بدعنوانی بتا رہے ہیں اس کی بھی تفصیل یہاں نہیں نظر آ رہی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کرپشن جو ہے پاکستان میں بڑھ گئی ہے اور بنگلہ دیش میں گر گئی ہے, اور پھر ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں کرپشن چونکہ ختم ہو گئی یا کم ہو گئی ہے تو لہٰذا وہاں GDP 5% ہے, اور پاکستان میں چونکہ کرپشن بے انتہا ہے تو لہٰذا ہمارا لاسٹ ایئر یعنی پچھلے باقی سارے فیکٹرز جو ہیں اس کو کیٹر نہیں کیا گیا. کشمالہ طارق صاحبہ, آپ کے فوزیہ وہاب صاحبہ میں آتا ہوں آپ کی طرف. کشمالہ طارق صاحبہ, یہ ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ آئی اور آپ نے فوزیہ وہاب صاحبہ کو بھی سنا, یہ پرسپشن ہے یا ریالٹی ہے کرپشن پاکستان میں؟ میری بات سنیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ تو اچھے خاصے پڑھے لکھے انسان ہیں, میں آپ کی جو انٹیلیجنس ہے اس کی کافی رسپیکٹ کرتی ہوں, اور اگر آپ یہ پرسپشن کی بات کریں تو آپ میرا خیال میں قوم کو بہت ایک غلط ڈائریکشن میں لگا رہے ہیں ایسے الفاظ استعمال کر کے. کشمالہ طارق صاحبہ, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اٹس اے پرسپشن انڈیکس, میں آپ سے ٹرانسپیرنسی کہہ رہی ہے کہ اٹس اے پرسپشن انڈیکس. میں آپ سے یہ گزارش کر دوں کہ یہ جو چیزیں ابھی محترمہ فوزیہ میری بہن نے کہیں کہ ایکسپلین کریں NICL کی اور اسٹیل مل کی کس طرح کرپشن ہوئی, میرے خیال میں کہ اب سپریم کورٹ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کہنے پہ جب وہ کچھے چٹے کھولے تو ایک نہیں, اب ان کے اوپر ریڈ وارنٹ جاری ہو رہے ہیں. ہم نے پہلے ہاؤس, ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز اتنی یوزلیس ہے, I'm sorry to say and I'm ashamed to say that, کہ جو کرپشن کے کارنامے ہم کمیٹیز میں کھولتے ہیں, فوزیہ صاحبہ بھی فائنانس کمیٹی کی چیئرمین نہیں, یہ لوگ دبا دیتے ہیں. اس کے بعد آج 6 مہینے ہو گئے ہماری فائنانس کمیٹی کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی. تو NICL کا کیس اس پہ بڑی اچھی طرح ڈسکس ہوا تھا کامرس کی کمیٹی کے اوپر, کچھ نہیں ہوا, انہوں نے اس کو دبا دیا. وہاب صاحبہ, آپ کمیٹی کے چیئرپرسن ہیں, آگے بھی سن لیجئے. جب سپریم کورٹ نے NICL کھول لیا, ایک ایک زمین کی قیمت اوور ویلیوڈ نکل آئی, اس کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے کہتے ہوئے کہ انہوں نے پروف کیا کیا جب سپریم کورٹ پروف کر چکی ہے. آپ اسٹیل مل کے اوپر کہہ رہے ہیں کیا پروف کیا, مطلب جو پتھر پہ لکیر کی طرح لکھی گئی ہوئی ہیں چیزیں پروف ہو چکی ہیں, اس کے اوپر اس طرح کے وقت کے لیے ایک محاورہ ہے کہ بندہ ڈھیٹ ہونا چاہیے, شرم آنی جانی چیز ہے. تو یہاں پہ بالکل ڈٹائی سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی کرپشن نہیں ہے. فوزیہ وہاب صاحبہ, آپ فائنانس کمیٹی کی چیئرپرسن ہیں, آپ نے کیا ایکشن لیا اس کیس میں؟
किस केस में? देखिए ना, ये आपके सामने है, इन्होंने जिक्र किया है कि सुओ मोटो एक्शन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और फिर इन्होंने ये 4 इदारों के नाम लिखे हैं। जब आप कह रहे हैं कि वहाँ एक्शन हो रहा है तो उसका कुछ रिफ्लेक्शन तो आप लेकर आइए ना। आप सिर्फ एक सेंटेंस चलिए मैं आपसे बात करती हूँ, कह सकते हैं कि जी ये करप्शन है और इस बुनियाद पर हमने इनको डिक्लेयर कर दिया है। फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ पर इन्होंने जीडीपी पाकिस्तान का जो जिक्र किया वो कह रहे हैं 2.4% है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि 2009 और 10 में जीडीपी पाकिस्तान का 4.3 था। तो फिर आप मुझे बताइए, मैं स्टेट बैंक पाकिस्तान के इरादे की बात को मुसद्दिक समझूंगी या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात को मुसद्दिक? बिल्कुल, इस पे हम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा मुसद्दिक है, और इस पे राना सनाउल्लाह साहब से भी उनका वर्जन लेंगे कि पाकिस्तान का 60% इलाके पे उनकी हुकूमत है और वहां पे क्या हालात है करप्शन के। एक वक्फे के बाद।